جی جی السلام علیکم بھائی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت بھائی؟ اللہ آپ کو عزت سلامتی دے. تھینک یو سر. خیریت سے ہیں؟ ہاں خیریت کیسے ہوں گے؟ تھوڑی خیریت تو تھوڑی کمی ہے خیریت میں. اللہ آپ کو سلامتی دے. آپ دوستی آپ سے بڑھ گئی، دشمنی اپنوں میں پڑ گئی. آئے ہائے ہائے، بڑا افسوس ہے. انشاءاللہ اللہ آپ کو دوستی اللہ آپ کو سلامتی دے. آپ ہمیں گالی دیا کریں نا تاکہ دوبارہ دوستی بن جائے ہم سے. آپ ہمیں منظور ہے، آپ ہمیں گالی دے دیں تاکہ وہ راضی ہو جائے آپ سے. ٹھیک کیا کریں گے بھائی؟ میرے دو چار سوالات ہیں کیونکہ میں الزامی جواب بھی دینا چاہتا ہوں. جی سر. آپ اجازت دیں تو، کیونکہ وہ اگلے پروگرام میں وہ عبد اللطیف صاحب آئے تھے، علی معاویہ آئے تھے. جی جی وہ 12 اماموں کو قرآن سے طلب کرتے تھے نا. 12 اماموں کو قرآن سے ثابت کریں. آپ قرآن سے دلائل لائیں 12 اماموں کی. جی ان کے لیے میں ان کے اہل سنت کی کتب سے انشاءاللہ میں دلائل لے کر آیا ہوں ان کے 12 اماموں کی. انشاءاللہ آپ اجازت دیں تو میں بتا دوں گا. اگر آپ کے پاس وہ کتاب ہے تو آپ سرچ کریں. انشاءاللہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں کتاب کا نام. جی جی شرح فقہ اکبر امام ابو حنیفہ کی. جی جی یہ اردو میں اس کا ترجمہ آپ کو انشاءاللہ خیر بھائی بتا دیتا ہوں. ملا علی قاری مصنف اس کے، اور مترجم مولانا محمد نوید اس کے. صحیح. انہوں نے صفحہ بتا دیتا ہوں، صفحہ نمبر 551 میں لکھا ہے انہوں نے. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا. آپ نے فرما رہے تھے کہ لوگوں کا معاملہ اس وقت تک چلتا رہے گا. لوگوں کا معاملہ اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک ان پر 12 امام گزریں گے. کیا لفظ امام؟ بھائی پوائنٹ نوٹ کریں، اس میں لفظ امام لکھا گیا ہے. جب تک اس میں 12 امام گزریں گے اور وہ سارے کے سارے قریشی ہوں گے. اور 12 امام کا نام بھی انہوں نے بتا دیا ہے. کتاب شرح فقہ اکبر انہوں نے 12 اماموں کا نام بھی بتایا گیا ہے. کہ روایت میں ان الفاظوں کے طرح، یعنی کہ قریش ہویں گے، اور روایت کے الفاظ اس طرح ہیں 12 خلفاء تک معاملہ عزیز رہے گا. معاملہ عزیز رہے گا، اور یہ معاملہ گزر چکا ہے جیسے آپ کا فرمان تھا. اور وہ 12 خلفاء میں سے 4 خلفاء راشد ہیں اور 5واں امیر معاویہ. 5واں خلیفہ امیر معاویہ، اور 6واں خلیفہ یزید ہے. انہوں نے صاف طور پر لکھ دیا بھائی، شرح فقہ اکبر میں امام مانتے ہیں یزید کو. ان لوگوں نے امام قرار دیا ہے یزید کو، کیونکہ یہ لوگ پوچھتے ہیں تمہارے 12 اماموں کو قرآن سے ثابت کراؤ، قرآن سے لاؤ تمہارے 12 اماموں کے نام. ابھی یزید کو کہاں سے لائیں گے امام؟ کم سے کم ضعیف حدیث تو لانے دو نا ان کو اپنا امام ثابت کرنے کے لیے یزید کو. یہ عبد اللطیف اور وہ علی معاویہ آیا تھا نا گلستہ ہفتہ، 2 گھنٹے کا آپ سے مناظرہ کیا تھا. میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ اپنے امام کو ثابت کرا، پہلے ضعیف تھوڑا سا ضعیف حدیث سے تو ثابت کرائے نا یزید ان کا امام ہے. اسی طرح میں نے اور بھی 3-4 کتبوں کی میں نے سرچ کیا ہے، تاریخ الخلفاء میں بھی اسی طرح 12 اماموں کے نام یزید تلقا اور یزید، اور اس کے 4 بیٹوں کے نام بتا دیتا ہوں وہ بھی. خیر ہے بھائی انشاءاللہ، کیونکہ مجھے موبائل میں تھوڑا دقت ہوتی ہے. اب ایسا بتا دیتا ہوں بھائی، جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیق، عمر، عثمان غنی اور علی کے عہد میں بالاتفاق بیعت کی جاتی رہی، یہاں تک کہ جنگ صفین کے سانحہ درپیش ہوا. پھر حضرت امام حسین سے بیعت کے
امیر معاویہ اور اس دن لوگوں نے بیعت کی اور امیر معاویہ نے اپنی خلافت کا اعلان کیا. اس کے بعد اسی طرح امیر معاویہ اور عبد الملک ابو سفیان اسی طرح ان لوگوں نے 12 امام کو لاتے ہیں. بھائی یہ 12 امام کی بات ہوگی کیونکہ میں نے ان کو جواب دے دیا کہ پہلے 12 امام اپنی کتابوں سے لے کر آئے, کیونکہ 12 امام میں سے کم یزید کو تو ثابت کریں اپنا امام, صحیح. اس کے بعد بھائی رہا دوسری بات, ہاں یزید کو ثابت کریں کیونکہ آپ ان سے ڈیمانڈ کریں 12 اماموں کو قرآن سے ثابت کرانے کے لیے کہتے ہیں, ان کے لیے آپ ڈیمانڈ کریں کیونکہ یہ فقہ کہ میں بتا دیا یہ کتاب سے کہ 12 اماموں سے یزید کو اپنا امام مانتے ہیں. اہل سنت کے تمام اہل سنت کا اجماع لکھا ہے اس میں, تمام اہل سنت کا بالخصوص اس میں اجماع ہے, صاف لکھا ہے, انہوں نے امام مان لیا ہے. شرح فقہ اکبر میں امام مان لیا ہے یزید کو. اس کے بعد عشق نبی اور ایک کتاب ہے, اس میں بھی یہ پاکستان میں اکثر اردو MA سلیبس اور MPhil اردو سلیبس میں یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے عشق نبی. یہ کتاب میں بھی انہوں نے یزید کو امام مان لیا ہے. صحیح سمجھے؟ یہ اب ان لوگوں سے ڈیمانڈ کرا. بھائی دوسرا سوال میرا اب صحیح مسلم سے ہے, بھائی اسے تھوڑا مجھے وضاحت کریں کیونکہ مجھے سمجھ میں نہیں آتی ہے حدیث کیسی ہے, یہ حدیث کیا بات پر دلالت کرتی ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا. بھائی انشاءاللہ میں حدیث اٹھا لیتا ہوں. ہاں بھائی حدیث آ گئی بھائی, انشاءاللہ تھوڑا حدیث نمبر پہلا آپ کو بتا دیتا ہوں صحیح مسلم کی. ہاں کیونکہ مجھے شرم آتی ہے امیر یہ یزید کو خلیفہ یعنی امام ماننے پر شرم آتی ہے. میں نے ایسا عقائد پر تھوکتا ہوں, میں معذرت کے ساتھ یہ الفاظ ادا کرتا ہوں, ایسا عقائد پر میں ایسا عقیدہ پر تھوکتا ہوں. یزید ہمارا امام سنواتا ہے, معذرت کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں بھائی. ہاں تھوڑا آپ دیکھو بھائی مسلم شریف کی حدیث, بھائی حدیث نمبر آپ کو بتا دیتا ہوں, ٹھہرا بھائی میں نے اٹھا کو رکھا ہوں. ہاں حدیث نمبر 3598, اس میں انشاءاللہ آگے چل کر کتاب رضاعت کے احکام پر, رضاعت یعنی کہ دودھ پلانے کا مسئلہ. ہاں اس میں ٹھہرا بھائی حدیث میں پڑھ لیتا ہوں 3598 اٹھا لیتا ہوں, ٹھہرا بھائی. چلیں جناب اللہ کو جزائے خیر دے. ہاں بھائی ایک لحظہ بھائی یہ کیونکہ بہت ضروری مسئلہ ہے بھائی, بہت ضروری مسئلہ ہے بھائی یہ. ہاں کیونکہ آپ حدیث نکال دیں, میں ایک بھائی کو لیتا ہوں پھر واپس آتا ہوں آپ کے پاس, ٹھیک ہے؟ آپ حدیث نکالو پہلے. ہاں ٹھیک ہے بھائی, نکال لیا بھائی, نکال لیا چلے نکال لیا تو پڑھیں. ہاں نکال لیا بھائی. بسم اللہ. 3596 97 98 آ گئی بھائی. ہاں سلیمان بن بلال نے ہمیں یحییٰ بن سعید سے حدیث بیان کی. انہوں نے عمرو بن روایت کی, انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے, وہ ان سے رضاعت کا ذکر کر رہی تھی جس سے حرمت ثابت ہوتی ہے. عمرو نے کہا, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا, قرآن میں 10 بار دودھ پلانے سے جن کا علم ہو حرمت ثابت ہوتی ہے. اس کا حکم نازل ہوا تھا, پھر یہ حکم نازل ہوا تھا 5 بار دودھ پلانے کا علم تھا. بھائی اس کے بعد میں 3600 پر آتا ہوں بھائی. 36 بھائی آ گئی. اور فرمانا کیا چاہ رہے ہیں آپ؟ اسی طرح فرمانا چاہیے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دودھ پلانے کی حدیث بیان کی ہے. بھائی مجھے سمجھ میں نہیں آتا تو عائشہ, آپ نے فرمایا تھا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپ سے ملنا آتی تھی حدیث لینے کے لیے, جو لوگ آپ سے ملنا آتے تھے انہوں کو فرماتے تھے کہ جاؤ فلانے سے 5 بار دودھ پلا کے آ جاؤ, یہ ہمارے سے بے پردگی دور ہو جائے گی, میرے رضاعت بھائی ہو جائیں گے. تو آپ نے فرمایا تھا, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا. ابھی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے اس میں مسلم شریف میں, نبی کیسا ایسا فرما سکتے ہیں بھائی؟ نبی جی ہاں بالکل, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا نہیں کہہ سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی بات ہے قرآن مجید میں
قرآن مجید فرقان حمید میں رضاعت جو ہے صرف 2 سال تک ہے. ملاحظہ فرمائیے. میں اس کا جواب دوں گا, اس کے بعد میں اگلے کالر کو لوں گا, ٹھیک ہے نا بھائی؟ بھائی ایک لحظہ میں حدیث پڑھ کے سنا دیتا ہوں بھائی, حدیث پڑھ کے سنا دیتا ہوں. اوکے, سالم رضی اللہ عنہ آگے بھائی حدیث سن لو نا. یہ حدیث جو سالم والی حدیث ہے نا, یہ قرآن کے خلاف ہے. یہ سالم والی حدیث قرآن کے بھی خلاف ہے. دودھ پلانے والا مرد داڑھی مونچھی والا مرد تھا دودھ پلانے کے لیے. یہ قرآن کے خلاف دودھ پلانے کے لیے کہا تھا, اس کے داڑھی مونچھی والا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسا غیرت کیسا کرے گی کہ داڑھی مونچھی والے کو دودھ پلانے دو. بالکل بالکل, اور یہ قرآن کے خلاف ہے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں, ایک مجھے اجازت دیں, میں قرآن کی آیت آپ کے لیے نکال دوں. جی, کیونکہ 5-6 سال 10 سال کے بچے کو دودھ پلانے کے لیے عورت گوارا نہیں کرتی, غیرت گوارا نہیں کرتی. یہ داڑھی مونچھی والے کو کیسے دودھ پلانے کے لیے گوارا ہوگا؟ ملاحظہ فرمائیے. والوالدات, قرآن نے جب کہہ دیا والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ, سورہ مبارکہ بقرہ آیہ نمبر ہے 200 کون سا 233 ہے 233. عورتیں اپنے اولاد کو 2 سال دودھ پلائیں, 2 سال کامل, 2 سال کامل 24 مہینے. لمن اراد ان یتم الرضاعہ, جو لوگ چاہتے ہیں کہ رضاعت فل ہو, یعنی فل رضاعت, کامل رضاعت 2 سال میں, اس کے بعد رضاعت نہیں ہے. ملاحظہ فرمائی, میں اس کی تفسیر ہے ابن کثیر سے آپ کو دکھاؤں. ابن کثیر صاحب کیا فرماتے ہیں؟ یہ تفسیر ہے ابن کثیر ہے اردو زبان میں, ترجمہ جلد اول چھاپ مکتبہ قدوسیہ. یہاں پہ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ, مائیں اپنی اولاد کو 2 سال کامل دودھ پلائیں جن کا ارادہ دودھ پلانے کی مدت بالکل پوری کرنے کا ہو. مسئلہ رضاعت یہاں اللہ تعالیٰ بچوں والیوں سے کو ارشاد فرماتا ہے کہ پوری مدت دودھ پلانے کا 2 سال ہے. اس کے بعد دودھ پلانے کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اس سے دودھ بھائی پنا ثابت نہیں ہوتا اور نہ حرمت ہوتی ہے. سمجھ میں آئے نا بات؟ جب اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ 2 سال کے بعد دودھ پلانے سے کوئی کسی کا بھائی نہیں بنتا, کوئی کسی کا بیٹا نہیں بنتا, تو کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ بھئی تم دودھ پلا دو بڑے آدمی کو, مونچھے والے آدمی کو. اور پھر میں دکھاؤں آپ کو ایک اور میں آپ کو حدیث دکھاؤں. یہ کتاب ہے سنن ترمذی, چھاپ دار الفکر. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے, رسول ام سلمہ روایت کرتے ہیں, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ لا يحرم من الرضاعة الا ما فتق العاماء في الثدي وكان قبل الفطام, وهذا حدیث حسن صحیح. حدیث نمبر 1155 میں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رضاعت سبب محرمیت نہیں بنتا مگر یہ کہ وہ بچے کا پیٹ دودھ سے بھر جائے, کیونکہ بڑے آدمی کا پیٹ عورت کے دودھ سے نہیں بھرتا. عورت کی دودھ کم ہوتی ہے, آدھا کپ ہوتا ہے, اس سے آپ کم ہوتی ہے. اور کان قبل الفطام, اور فطام دودھ سے نکلنا. فطام عربی زبان میں کیا بولتے ہیں؟ فطام اس کو بولتے ہیں جب بچہ آپ اس کو دودھ سے, مثلا بچہ 2.5 سال کا ہو گیا, 2 سال 18 مہینے کا ہو گیا, اس کے بعد مائیں جو دودھ نہیں پلاتی کھانا کھلاتے ہیں نا, تو اس کو فطام بولتے ہیں. اس سے پہلے ہو. ملاحظہ فرمائیے, یہ جامع ترمذی ترجمے کے ساتھ جلد نمبر 1 حصہ دوم مکتبۃ العلم اردو بازار میں چھپی ہے. اسی حدیث کا ترجمہ ام سلمہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضاعت کی حرمت اس صورت میں ثابت ہوتی ہے کہ دودھ بچے کے آنتوں میں پہنچ کر غذا کے قائم مقام ہو, اور یہ دودھ چڑھانے سے پہلے ہو, یعنی دودھ پلانے کی مدت میں. یہ حدیث حسن ہے اور صحیح ہے, اور اس پر صحابہ اور اہل علم کا عمل ہے کہ رضاعت 2 سال کے اندر دودھ پینے سے ہی ثابت ہوتی ہے, اور جو 2 سال کے بعد پیے اس سے حرمت ثابت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا؟ پیغمبر کی اپنی حدیث بھی ہے, قرآن کی آیت بھی ہے. تو وہ جو سالم والی روایت ہے وہ جھوٹ ہے بھائی. اللہ آپ کو جزائے خیر. پھر بھی اس میں اضافہ ہوا ہے بھائی, ایک لحظہ بھائی, پھر بھی اس میں اضافہ ہوا ہے. ابھی عمر کی روایت میں ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنس پڑے. آپ کا مقصد یہ تھا کہ کسی برتن میں دودھ نکال کر پلا دو. نہیں, وہ دیکھیں, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. کیا دودھ برتن میں نکالنے کی بھی ایک برتن میں دیکھیں,
یہ ایک جھوٹ ہے بھائی. رضاع بولتے ہیں, رضاع کا مطلب یہی ہے, یہ کسی برتن میں دودھ نکالنا, یہ ایک جھوٹی بات ہے جو انہوں نے بنا دیا. ہاں ملاحظہ فرمائیے, رضاع کس کو بولتے ہیں؟ رضاع بولتے ہیں, شرم کی بات ہے بھائی, شرم کی بات ہے یہ. رضاع بولتے ہیں یہ آپ چاتی سے کسی کو لے. ایک کتاب العین ہے جزء ثانی چاپ دار الکتب العلمیہ, یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے باب الذال, یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 123 میں. صفحہ نمبر 123 میں وہاں پہ رضاع کا انہوں نے بتا دیا, تعریف کر دیا. صفحہ نمبر 123, رضاع, رضاع برتن میں رضاع کو بولتے نہیں ہے. ای مس الثدی, جی رضاع کس کو بولتے ہیں؟ چھاتی, عورت کی جو چھاتی ہوتی ہے, بریسٹ, اس کو چوسنے کا نام ہے رضاع. وہ جو برتن سے پیتا وہ رضاع ہوتا ہی نہیں ہے لغتن. لغتن سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ اور رضاع مس الثدی ہوتی ہے. ملاحظہ فرمائیے, میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, میں آپ کی خدمت میں ایک چیز دکھاؤں کہ برتن سے پینے کا یہ ایسے جھوٹ ہے انہوں نے جو مشہور کر دیا. ایک منٹ, صفحہ نمبر حدیث نمبر 15. یہ دیکھیں, ملاحظہ فرمائیے, السنن الکبریٰ, یہ عائشہ جو ہے یہ کہتے ہیں نا عائشہ برتن میں پلاتی تھی. یہ جھوٹ ہے بھائی, عائشہ برتن میں نہیں پلواتی تھی. یہ سنن کبریٰ ہے جزء سابع چاپ دار الکتب العلمیہ. یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 755 میں. 755 میں یہ ہے بھائیو, صفحہ نمبر 755. اس میں ملاحظہ فرمائیے حدیث نمبر 15646. روایت یہ ہے, عروہ ابن زبیر کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ ایک دفعہ مسا اور مستین سے, قال كانت عائشۃ لا تحرم المسۃ ولا المستین ولا تحرم الا 10 فصاعدا. عائشہ کہتی تھی کہ چوس کے لپینا ضروری ہے. چاتی چوسنا, مستین چوسنا, چوس کے پینا ضروری ہے. اور ایک دفعہ چوسنا, ہاں, اور کہتا نہیں بڑے کے لیے بھی کہتی تھی کہ ایک دفعہ چوسنا کافی نہیں ہے, 10 دفعہ چوسنا, کم از کم 10 دفعہ چوس لے. ٹھیک ہے نا؟ ہاں اچھی بات ہے. اب مجھے اجازت دو, دوسرا کال لے لوں. اوکے, جزاک اللہ. تھینک یو.